13 things mentally strong people don't do. آج ہم اس کتاب کی یہ 13 چیزیں آپ کے سامنے ڈسکس کر رہی ہیں. یعنی یہ وہ 13 کام یا 13 چیزیں ہیں جس کو مینٹلی اسٹرانگ لوگ بالکل نہیں کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ساتھیو، آپ دیکھ رہے ہیں علم کی باتیں اور آج ہم بات کر رہے ہیں 13 things mentally strong people don't do. ساتھیو، سب سے پہلی بات جو مینٹلی اسٹرانگ لوگ ہوتے ہیں وہ نہیں کرتے ہیں، they don't waste time feeling sorry for themselves. یعنی وہ اپنی حالت پر افسوس کرتے ہوئے اپنا وقت ضائع نہیں کرتے ہیں. ٹھیک، پہلی بات یعنی جو مینٹلی مضبوط لوگ ہوتے ہیں وہ اپنی حالت پر افسوس ہی نہیں کرتے رہتے، اپنا وقت ضائع نہیں کرتے، وہ اپنے ہی رونے نہیں روتے رہتے. یعنی وہ اپنے وقت کو اپنی حالت پر رونے دھونے سے ضائع نہیں کرتے. ٹھیک. نمبر 2، دوسری بات، they don't give away their power. مضبوط ذہن والے لوگ اپنا کنٹرول دوسروں کے ہاتھ میں نہیں دیتے ہیں. یعنی وہ دوسروں کو اپنے اوپر کنٹرول یا اپنا اختیار دوسروں کو نہیں دیتے ہیں، یا دوسرے لوگ ان پر حکومت نہیں کرتے ہیں. ٹھیک. یعنی دوسری بات یہ ہو گئی کہ مینٹلی مضبوط لوگ وہ لوگ ہوتے ہیں جو ڈونٹ گیو اوے دیئر پاور، یعنی وہ دوسروں کو اپنا اختیار نہیں دیتے ہیں. عام لفظوں میں ہم یہ کہہ لیتے ہیں. ٹھیک. تیسری بات، رائٹر کہتی ہیں کہ تیسری بات یہ ہے کہ دے ڈونٹ شائی اوے فرام چینج. مضبوط ذہنوں والے لوگ تبدیلی سے نہیں بھاگتے ہیں، وہ تبدیل ہونا پسند کرتے ہیں. وہ تبدیلی سے شائی آف نہیں کرتے ہیں، رن اوے نہیں کرتے ہیں، بھاگتے نہیں ہیں، گھبراتے نہیں ہیں. یعنی اگر ان کو تبدیل ہونا پڑ جائے یا تبدیل ہونے کی ضرورت محسوس ہو تو وہ اس تبدیلی کو کھلے دل سے قبول کرتے ہیں اور وہ تبدیل ہونے کی کوشش کرتے ہیں. ٹھیک. چوتھی بات، رائٹر کہتی ہیں کہ دے ڈونٹ ویسٹ انرجی آن تھنگز دے کینٹ کنٹرول. یہ بڑی اعلیٰ بات ہے. یعنی وہ اپنی انرجی کو ایسی چیزوں پر ضائع نہیں کرتے ہیں جن کو وہ کنٹرول نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے. یعنی جن لوگوں میں کوئی ہارڈ ویئر نہ ہو ان میں سافٹ ویئر انسٹال کرنے کی کوشش نہیں کرتے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ کچھ لوگ آپ کے آس پاس ایسے پائے جاتے ہیں جن کی قسمت میں پازیٹیو تبدیلی ہوتی ہی نہیں ہے، پازیٹیوٹی ہوتی ہی نہیں ہے. آپ بڑی کوشش کرتے ہیں کہ چلو ان کو یہ بات سمجھا لیں، وہ آپ ان کے اندر انسٹال ہی نہیں کر سکتے. تو اس لیے اپنی انرجی ضائع نہ کریں. آپ یہ جان لیں کہ کچھ لوگوں کو آپ نہیں بدل سکتے. یعنی جن لوگوں پہ آپ کنٹرول نہیں رکھتے نا، جن چیزوں پہ، ان کے اوپر آپ انرجی ضائع نہیں کرتے. ٹھیک. نمبر 5، پانچویں چیز، رائٹر کہتی ہیں دے ڈونٹ وری اباؤٹ پلیزنگ ایوری ون. مضبوط لوگوں کی اور مضبوط ذہن والے لوگوں کی ایک خوبی یہ بھی ہوتی ہے کہ وہ دوسروں کو خوش کرنے میں اپنے آپ کو فکر مند نہیں رکھتے ہیں. یعنی وہ دوسروں کو خوش نہیں کرتے پھرتے ہیں. عام لفظوں میں وہ جانتے ہیں کہ وہ سب لوگوں کو خوش نہیں رکھ سکتے. بینگ اے ہیومن بینگ، یہ ان کی مجبوری ہے. تمام لوگ یعنی سب کے سب لوگ کسی ایک بندے سے راضی نہیں ہو سکتے. یہ انسان کی مجبوری ہے. اس لیے وہ جانتے ہیں اس بات کو، تو وہ سب لوگوں کو خوش کرنے کی فکر میں رہتے ہی نہیں ہیں. 5 باتیں ہو گئی. چھٹی بات، رائٹر ایمی مورن صاحبہ کہتی ہیں کہ دے ڈونٹ فیئر ٹیکنگ کیلکولیٹڈ رسکس. مضبوط ذہن والے لوگوں کی ایک بات یہ بھی ہوتی ہے کہ وہ کیلکولیٹڈ رسک لینے سے نہیں گھبراتے ہیں. اگر اب انہوں نے رسک لینا ہے، زندگی کے معاملات، کام کے معاملات، کاروباری معاملات، اب پھنس گئے ہیں، اب ان کو رسک لینا ہے تو وہ کیلکولیٹڈ رسک لیتے ہیں. یعنی وہ پہلے پورا حساب کتاب کر کے، پوری اسٹڈی کر کے، پورا معائنہ کر کے، پورا جائزہ لے کے پھر کیلکولیٹڈ رسک لیتے ہیں کہ 1 اسٹیپ لیا، اس کو دیکھا اس کا کیا فائدہ کیا نقصان ہوگا، پھر اگلا اسٹیپ. ٹھیک ہے. یعنی کیلکولیٹڈ رسک لیتے ہیں. یہ ان کی ضروری بات ہے. ان کی اچھائی یہ ہے کہ دے ڈونٹ فیئر ٹیکنگ کیلکولیٹڈ رسکس. یعنی وہ محتاط انداز سے خطرے مول لینے سے نہیں ڈرتے ہیں. ٹھیک.
6 باتیں. آج 7ویں بات ابھی ہو گئی. دے ڈونٹ یعنی 7ویں بات 7th. دے ڈونٹ ڈویل آن دا پاسٹ یعنی مضبوط ذہن والے لوگ پاسٹ میں ہی نہیں پھنسے رہتے. وہ ماضی کے ہی پرستار نہیں ہوتے, وہ ماضی کی ہی باتیں نہیں کرتے رہتے, وہ ماضی میں ہی نہیں پھنسے رہتے. ٹھیک, وہ ماضی پر زیادہ غور و فکر نہیں کرتے کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ ماضی از ڈیڈ. اب ماضی گزر چکا ہے, وہ ڈیڈ ہو گیا ہے, اب اس کا کچھ نہیں کیا جا سکتا سوائے اس سے آپ کو پازیٹیو چیز, اپنی غلطی کا احساس نکال لیں, کوئی پازیٹیو چیز نکالیں. آپ اس سے اب آپ کچھ نہیں کر سکتے. آپ رونے دھونے, خود کو کوسنے دینے, پریشان کرنے یا اپنی ماضی, شاندار ماضی کو یاد کرنے, اس کی پرستاریوں کو دیکھتے رہیں, سوچتے رہیں, اس کا کوئی فائدہ نہیں. ٹھیک ہے نا. جیسے وہ کہتے ہیں بلبل کو باغ باں سے نہ صیاد سے گلا. وہ بلبل کیا تھی؟ مغلیہ بادشاہ ظفر بلبل تھی. ٹھیک ہے, مغلیہ بادشاہ تھا آخری. تو وہ بلبل جو تھی وہ کہتے ہیں نہ باغ باں سے نہ صیاد سے گلا. تو وہ یہ نہیں, ماضی کی باتیں نہیں کرتے. ٹھیک ہے, اب آگے چلتے ہیں. دے ڈونٹ میک دا سیم مسٹیک اوور اینڈ اوور. وہ ایک جیسی غلطیوں کو بار بار نہیں دہراتے. 8ویں بات, کامیاب لوگوں کی اور مضبوط ذہن والے لوگوں کی 8ویں خوبی یہ ہوتی ہے, دے ڈونٹ میک دا سیم مسٹیک اور سیم کائنڈ آف مسٹیک اوور اینڈ اوور. وہ بار بار ایک غلطی یا بار بار ایک ہی جیسی غلطیاں نہیں دہراتے. ٹھیک, تو اس کا یہ کہتے ہیں کہ وہ بار بار, یعنی یہ مضبوط لوگوں کی خوبی ہے. بھائی غلطی کرنا انسان کی مجبوری ہے, ہو جاتی ہے, لیکن جب آپ کسی بھی کام کو کانشیسلی اسٹڈی کے تحت بغور مطالعہ کر کے یا ذمہ داری کے ساتھ کریں گے تو غلطیوں کے چانسز کم ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے, اس لیے تو ہمیں اشرف المخلوقات کہا جاتا ہے کہ کیونکہ ہمارے یہاں عقل پائی جاتی ہے, لاجک, عقل, سمجھداری. ٹھیک ہے, وزڈم. جی, آج کی بات 9th بات, 9ویں کام, 9واں. وہ رائٹر کہتی ہے دے ڈونٹ ریزینٹ ادر پیپل سکسیس. دوسروں کی کامیابیوں سے جلتے نہیں ہیں, دوسروں کی کامیابیوں سے حسد نہیں کرتے ہیں. یعنی مضبوط ذہن کے لوگ ایسے لوگ ہوتے ہیں جو دوسروں کی کامیابیوں سے خوش ہوتے ہیں, دوسروں کی کامیابیوں سے جلتے نہیں ہیں, ان سے پریشان نہیں ہوتے ہیں, ان سے الجھتے نہیں ہیں, مخمصے کا شکار نہیں ہوتے ہیں, پریشان نہیں ہوتے ہیں. یعنی ان کی 9th والی خوبی یہ ہے, یا وہ 9th کام یہ کرتے ہیں کہ وہ دے ڈونٹ ریزینٹ ادر پیپلز سکسیس. اس کو میں یہ کہتا ہوں کہ وہ دے ریمین ہیپی ود ہیپینس آف ادرس. وہ دوسرے لوگوں کی خوشی کے ساتھ خوش رہتے ہیں. ٹھیک ہے, یہ ان کی خوبی ہوتی ہے کہ دوسروں کی خوشی میں خوش رہنا. یہ بھی ایک مضبوط ذہنوں والے اور پختہ ذہنوں والے لوگوں کی نشانی ہے. نمبر 10, دے ڈونٹ گیو اپ آفٹر دا فرسٹ فیلئر. فرسٹ ٹرائل کے بعد, فرسٹ فیلئر کے بعد وہ چھوڑ ہی نہیں دیتے ہیں. بھائی زندگی میں بہتوں مرتبہ زندگی کے معاملات پھنس جاتے ہیں, کام بگڑ جاتے ہیں, پریشانیاں آ جاتی ہیں, الجھنیں بڑھ جاتی ہیں, مجبوریاں بن جاتی ہیں, بے بسیوں کا بسیرا ہو جاتا ہے, پریشان ہو جاتا ہے بندہ. فیلئر آ گئی تو فیلئر کی وجہ سے وہ آپ کو پہلی دوسری فیلئر کے اوپر ہی وہ کیا کرتے ہیں, وہ اپنے راستے نہیں بدل دیتے ہیں, کام چھوڑ نہیں دیتے ہیں, کام تبدیل نہیں کر دیتے ہیں. بھائی مجبوریاں مخوریاں زندگی کا حصہ ہے, پریشانیاں زندگی کا حصہ ہے. وہ گیو اپ کرنے میں ٹائم لگاتے ہیں, وہ کوئی بھی کام ترک کرنے میں, چھوڑنے میں ٹائم لگاتے ہیں. اس لیے کوشش کریں کہ مضبوط ذہنوں والے بنیں, کیونکہ رائٹر کہتی ہیں کہ مضبوط ذہنوں والے وہ جلدی کام کو ترک نہیں کرتے ہیں, گیو اپ نہیں کرتے ہیں, چھوڑ نہیں دیتے ہیں کام کو. ٹھیک ہے, وہ اسٹے کرتے ہیں, کام مسئلے کے حل نکالتے ہیں, مسائل کے سلوشن ڈھونڈتے ہیں. جی, نمبر 11, دے ڈونٹ فیئر ٹائم الون. وہ اکیلے رہنے میں, اکیلے ہو جانے میں, اکیلے وقت گزارنے میں پریشان نہیں ہوتے. وہ اکلاپے سے نہیں ڈرتے ہیں, وہ اکیلے رہنے سے نہیں گھبراتے ہیں, وہ ان کو اکیلا پن اچھا لگتا ہے. ٹھیک ہے, ہماری نانی نے بڑی اچھی ایک بات کہی, وہ آپ کے لیے بڑی نئی بات ہوگی, آئی ایم شیور کہ نہیں ہوگا, آپ کو پتہ ہی نہیں ہونا کہ وہ لفظ کیا ہے. ہماری نانی نے ایک مطلب بولا کہ عمران تم کیا کل کھرلے بنے رہتے ہو. اچھا, مجھے اس کی سمجھ نہیں تھی کہ یہ کیا ہوتا ہے, کل اور کھرلا. یعنی پنجابی میں بولتے ہیں کل یعنی کلا رہنا نا, اکیلا رہنا.
खुरला खुरली से है। वो जानवर जो एक अकेली खुरली में रहता है, खुरली यानी वो जिसमें हम चारा वगैरह डालते हैं ना, कोई जानवर लड़ाका हो या कोई जानवर ऐसा हो जिसको जो मारता है तो अकेला बांधते हैं, ठीक है, वो अकेला अकेला रखते हैं उसको। तो मेरी नानी ने कहा हाय हाय अल्लाह की रहमत करे, कहाँ पे याद आ गई, अल्लाह पे फजल फरमाए, ला इलाहा आमीन। तो वो कहती है कि इमरान तुम क्या कल खुरले बने रहते हो, अकेले अकेले रहते हो, ठीक है, तो भाई जब जिंदगी फंस जाती है तो अकेले रहना पड़ता है, क्या करें मतलब। तो यही मामला है, ये आपके लिए भी बड़ी अहम बात है कि अकेला रहना सीखना पड़ेगा, क्योंकि मजबूत लोग अकेला रहने से घबराते नहीं हैं, अकेले हो जाते हैं। जब आप हक पे चलेंगे ना साथियों, अब ये फतवा है, ये तबलीग है, जब आप हक पे चलेंगे तो आपको बहुतों मरतबा अकेला रहना पड़ेगा, आपको बहुतों मरतबा अकेलापे का जो है वो सामना करना पड़ेगा। तो कोई बात नहीं, जिंदगी का हिस्सा है, सारे रिश्ते फिर जुड़ जाते हैं अल्हम्दुलिल्लाह जी। आगे देखेंगे 12 नंबर 12, वो कहते हैं दे डोंट फील द वर्ल्ड ओज देम एनीथिंग, यानी वो ये नहीं समझते कि वो दुनिया में कोई चीज ओ करते हैं, यानी वो हकदार है कि दुनिया उनके लिए काम करे, दुनिया उनके लिए फेवर करे, दुनिया के लोग उनके लिए कुछ करें, ठीक है, वो हक नहीं जताते फिरते, ठीक है। मजबूत जहन वाले लोग ये नहीं समझते कि वो हकदार हैं, उनको ये लाजमी मिलना चाहिए, ये इसके वो हकदार हैं, ठीक है, तो ये वो दावे नहीं करते फिरते हैं हक के, ठीक। और नंबर 13 आखिरी बात जी, 13 थिंग मेंटली स्ट्रॉन्ग पीपल डू के आखिरी बात वो कहते हैं कि दे डोंट एक्सपेक्ट इमीडिएट रिजल्ट्स, वो बेसब्रे नहीं होते, वो इम्पेशेंट नहीं होते, यानी दे डोंट एक्सपेक्ट इमीडिएट रिजल्ट्स, वो फौरी नतायज एक्सपेक्ट नहीं करते। ये बड़ी अहम बात है। हमारे यहाँ बड़े लोग बड़े शॉर्ट साइटेड होते हैं, बड़े टेम्परामेंट उनका बड़ा लूज होता है, शॉर्ट होता है, या वो रिजल्ट बड़े इमीडिएट चाह रहे होते हैं। तो वो कहती है कि अगर आपने पुख्ता दिनों वाले बनना है, अगर आपने ज़िंदगी में ज़्यादा तरक्की करनी है, तो फिर आपको इमीडिएट रिजल्ट्स से नज़र हटाना पड़ेगी, ठीक है, क्योंकि पुख्ता दिनों वाले लोग डोंट एक्सपेक्ट इमीडिएट रिजल्ट आने में देर लग सकती है, ठीक है, रिजल्ट देर से आया करते हैं। अच्छे और बड़े नतीजे सब्र के जरिए आते हैं, तो सब्र करना सीखना चाहिए। इस्लाम ने कहा नहीं है इन्नल्लाह मआ साबिरीन, बेशक अल्लाह सब्र वालों के साथ है, और जो सब्र वालों के साथ अगर अल्लाह है तो सब कुछ है जी। जज़ाकल्लाह जी।